دیوار گیر گھڑی کی سوئیاں جیسے ہی 12 پر پہنچی، گھڑی کی زوردار آواز نے ماحول پر چھائی خاموشی کو توڑ ڈالا۔ متفکر نگاہوں سے مڑتی وہ ایک نظر گھڑی کو دیکھ بیرونی دروازے کو دیکھنے لگی، جہاں سے اس کے آنے کا امکان تھا۔ پریشانی کے سبب ان کے ماتھے پر شکنیں نمایاں ہوئی تھیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرق آلود تھیں۔ پشت پر پڑے بڑے سے میز پر رکھے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتے وہ ایک ہی سانس میں پانی پینے لگی۔ معاً لکڑی کے اس بیرونی بڑے گیٹ کے کھلنے سے چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی، جس پر کنول بیگم نے فوراً سے گلاس میز پر رکھا اور اٹھتے دروازے کی طرف دیکھا۔ کہاں تھی تم؟ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ کوئی ہوش ہے تمہیں؟ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ ایک ہی لمحے میں اسے سامنے دیکھ وہ غصے سے استفسار کرنے لگیں۔ ماما، میں تھک چکی ہوں بہت، پلیز صبح بات کریں گے۔ اپنا بیگ دور سے ہی اتارتے اس نے صوفے پر پھینکتے ہوئے تھکے لہجے میں کہا تھا۔ میں بات کر رہی ہوں تم سے، عقیدت واپس آؤ۔ اور یہ کیا داغ کیسے لگا چہرے پر؟ کیا ہوا؟ چوٹ آئی ہے کہ تمہیں؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کے قریب جاتی وہ خوف زدہ نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتی فکر مندی سے استفسار کرنے لگی۔ ماما، کچھ بھی نہیں ہوا یار، میں ٹھیک ہوں۔ ان کا خوفزدہ ہونا عقیدت کو سخت جھنجھلا گیا۔ وہ فوراً انہیں کاندھوں سے تھامے محبت سے بولی، مگر کنول بیگم کی آنکھوں میں ایک پل میں ہی ڈھیروں آنسو تیرنے لگے تھے۔ بس کریں بیگم، ابھی میری گڑیا گھر آئی ہے اور آپ نے پھر سے تفتیشی دفتر کھول لیا۔ اسٹڈی روم سے نکلتے وہ جیسے ہی عقیدت کی فکر میں نیچے آئے، اپنی بیگم کو یوں روتا دیکھ تعصب سے ان کے قریب آتے ہوئے بولے، کیا کر دیا ہے میں نے؟ علی، آپ دیکھ نہیں رہے اپنی بیٹی کی حرکتیں؟ جانے کیا کرتی پھر رہی ہے؟ رات کے 12 بجے ہی گھر لوٹی ہے اور ایسی حالت میں دیکھیں اس کے چہرے پر چوٹ لگی ہے، اور آپ اب بھی مجھے ہی سنا رہے ہیں۔ حیرت بھری نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھتی وہ سخت حیران ہوئی تھی۔ یار کچھ نہیں ہوا ڈیڈ، میں کورٹ میں تھی اور پھر 3 بجے جب وہاں سے نکلی تو سوبی آپی کے ساتھ تھی۔ ان کا شوہر انہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، اسی وجہ سے کورٹ نے بھی مزید تاریخ ڈال دی ہے۔ اور پھر جب وہاں سے آئی تو راستے میں ایک انکل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور لوگ بجائے آگے بڑھ کر مدد کرنے کے ویڈیو بنانے میں مگن تھے، تو پھر مجھے ہی ان انکل کی مدد کرنا پڑی اور ہاسپٹل میں فارمیلٹیز پوری کرتے ہوئے ٹائم لگ گیا۔ ابھی فارغ ہوئی تو سیدھا واپس آئی ہوں۔ تھکے ہارے لہجے میں علی صاحب کو دیکھتی وہ اپنی دن بھر کی مصروفیت بتانے لگی۔ سن لے اپنی بیٹی کے کام، اسے بتائیں یہ لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے یہ، یوں پوری پوری رات گھر سے باہر نہیں رہتی لڑکیاں۔ آگے ہی سارے لوگ باتیں کرتے نہیں تھکتے، اوپر سے اس کی حرکتیں۔ بس کر دو کنول، کیا ہو گیا ہے یار؟ ایک تو بچی تھکی ہاری آئی ہے، اوپر سے تم آتے ہی شروع ہو گئی ہو۔ علی صاحب نے کرخت لہجے میں انہیں ٹوکا۔ جب وہ باپ ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو اتنی آزادی دے رہے تھے تو پھر دنیا کا کیا کام کہ وہ ان کی معصوم بیٹی پر انگلی اٹھائے؟
बच्ची थकी हारी आई है, खाने का पूछो इससे। अकीदत के चेहरे पर झलकती सुर्खी देख वो समझ चुके थे कि वो सख्त अफसरदा हुई थी अपनी माँ की बातों से। रहने दें डैड, भूख नहीं रही, जो बचा कुचा रह गया है अपनी बीवी से कहिएगा कि सुबह नाश्ते में दे दें, फ़िलहाल मैं थक चुकी हूँ। एक नज़र अपने डैड को देखती वो तंजिया हंसती बोली और फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में घुस गई। ये सब क्या है कमल, क्या तुम इतनी बेएतबारी हो? क्या यकीन नहीं अपनी परवरिश पर, जो यूं अपनी ही औलाद को सता रही हो? अली साहब ने उन्हें बाजू से दबोचे रुख सामने करते इस्तफसार किया। क्या औलाद पर यकीन है अली, मगर अपनी गलतियां भी याद हैं। मैं नहीं चाहती मुझसे हुआ गुनाह मेरी बेटी के लिए मकाफात अमल बनकर उसकी ज़िंदगी निगल ले। आपको तो सब मालूम है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं? आंखों से बहते आंसू साफ करती वो बोझिल लहजे में बोली थी, जिस पर मुकाबिल खड़े शख्स की आंखों में भी बरसों की थकन आ सिमटी थी। लब बुरी तरह से पेवस्त करते उन्होंने एक नज़र अपनी बीवी पर डाली। मकाफात अमल के वो अल्फाज थे जो उनके जहन में बुरी तरह से गूंज रहे थे। आंखों के सामने एक सभी चेहरा लहराया था। पल भर में आंखें खून आलूद हुई थी। वो मुर्दा कदमों से निढाल सी हालत में वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे। जबकि कमल बेगम में तो इतनी सकत भी ना बची थी कि वो अपने कमरे तक जा पाती। वो वहीं सोफे पर बेजान सी हालत में बैठे दिल ही दिल में अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रही थी। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते शमशेर? कितनी बार कहा है कि छोड़ दो ये शहर शहर मुल्क मुल्क घूमना। अपनी ज़मींदारी है वो संभालो। खाने के दस्तरखान में बैठे सभी लोग दादा सरकार की भारी उकताहट भरी आवाज़ को सुनते खामोशी से खाना तनावल कर रहे थे। खदीजा बेगम ने एक नज़र बेटे पर डाली, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। चाय के मग से उड़ती भाप अब ख़त्म हो चुकी थी। चाय का मग बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। शायद आप भूल रहे हैं, 5 साल पहले ये हवेली, ये ज़मीनें और ये रुतबा हमें किसके इवज़ हासिल हुआ था? बाबा जान सरकार मुकाबिल ने इन्हीं की तरह सर्द लहजे में जवाब देते उन्हें बुत का कर दिया था। बेटा आप खाना खाएं, अभी थोड़ी देर में निकलना भी है आपको। जहां आरा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा, जिस पर वो ताज़ीमन सर को खम देते निगाहें झुका गया। भाभी बेगम आप खाना खाएं, हम देख लेंगे कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। खतीजा बेगम ने खून आशाम निगाहों से जहां आरा बेगम को घूरते हुए कहा, जिस पर मलिक शमशेर ने तंजिया निगाहें अपनी माँ खतीजा बेगम को देखा था। जो पिछले 5 साल से उसकी ज़िंदगी में किसी जोंक की तरह नाजिल हुई थी। आप जहमत मत करें ताईजान, मुझे भी निकलना है, हो सकता है कुछ दिन लग जाए आते हुए, तब तक गौहर संभाल लेगा सब यहाँ पर। ख़ास मुलाजिम जगह से उठते हुए अपने धीमे मगर हतमी अंदाज में कहा, जिस पर खतीजा बेगम और मलिक रियाज साहब के चेहरों पर नागवारी फैली। 1 मिनट शमशेर, क्या तुम पैसे कमाने के चक्कर में भूल चुके हो अपनी ज़िंदगी का मकसद? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे तो ना थे। इसका पुरसुकून रवैया बहुत चुभ रहा था उनको। परसों उसके बड़े होने का इंतज़ार किया था और अब वो ऐसे था जैसे उसे किसी से कोई सरोकार नहीं था। बालात सिकंदर ने ज़ब्त से अपनी सुर्ख आंखों को मींचा। इसे शुरू दिन से ही इन सब बातों से चिढ़ थी।
یہ سارے اصول رسم و رواج اس کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ بابا سرکار، بھولا نہیں ہوں میں کچھ بھی۔ بہتر ہوگا کہ آپ بس خاموشی سے صبر کریں، مجھے مت روکیں، جو کر رہا ہوں سب کی بھلائی کے لیے ہے۔ اس نے گردن موڑے سرخ سبز اکتاہٹ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ کر کہا تھا۔ اس کے لہجے میں پنہاں نفرت پر جہاں آرا بیگم کا دل ہول سا گیا تھا، مگر وہ کچھ کہہ نہیں پائیں۔ بالاج، چھوٹی کو لے جانا شہر، اس کا ایڈمیشن کروا دو اپنی یونی میں۔ کوٹ کے بٹن لگاتے اس نے کھوئے ہوئے سے بالاج پر بالاج سکندر کو مخاطب کیا، جس نے حیرت سے شمشیر کو دیکھا۔ آپ بھول رہے ہیں لالا، میرے امتحان چل رہے ہیں اور اس کے بعد میں فارغ ہوں۔ چاہت کا ایڈمیشن وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ لہجے کی اکتاہٹ کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرتے اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا، جو سیڑھیاں سے اترتی لاڈلی نے بخوبی محسوس کر لی تھی۔ منہ پھلائے وہ چلتی شمشیر کے پاس آئی اور ہمیشہ کی طرح سر آگے کیا، جس پر صبح کی پہلی اور آخری مسکراہٹ نے مقابل کھڑے اس چٹان جیسے شخص کے انابی لبوں کو چھوا۔ سلامت رہو، سر پر بوسہ دیتے اس نے میٹھی سی دعا سے نوازا۔ تو چاہت کھل اٹھی، وہیں ایک نظر اس روٹھے نواب پر ڈالی جس کے چہرے پر صاف ناگواری چھائی ہوئی تھی۔ تم ساتھ ہو تو پھر کس بات کی فکر؟ جب تک تم ہو تم سنبھال لو، پھر میں خود دیکھ لوں گا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے بالاج کو جواب دیا۔ اب سبھی کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں، جو صرف بھائی کی وجہ سے خاموش تھا۔ چاہت اب بھاگتی اپنے دادا کے سینے سے لگی اپنا پیار وصول رہی تھی۔ حویلی کی لاڈلی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے سب کے پیار کی اکلوتی حقدار تھی وہ لڑکی، جسے دیکھتے ہی بالاج سکندر کو الجھن ہونے لگتی تھی۔ جیسا آپ کا حکم لالا، بالاج نے دھیمی مگر کرخت آواز میں کہا، جس پر سر کو خم دیتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ چاہت کا گلابی چہرہ تو بالاج کے ساتھ سفر کرنے کا سوچتے ہی گلال ہو گیا تھا۔ ملک ریاض حیدر کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے تبریز ملک، اس کے بعد شجاعت ملک، اس کے بعد تیسرے نمبر پر اکرم ملک اور سب سے چھوٹے زیان ملک تھے۔ اپنے پورے خاندان میں صرف ریاض حیدر ملک ہی تھے جو سب سے زیادہ غریب اور مفلس تھے۔ مگر پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے وہ زندگی سکون سے گزار رہے تھے۔ بڑے بیٹے کی شادی انہوں نے اپنی دوست کی بیٹی جہاں آرا سے کی، جو عادات اور طبیعت کی بے حد اچھی تھی۔ شادی کے 4 سال بعد بھی جب اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نہ نوازا تو خاندان بھر میں باتیں ہونے لگی، مگر اس برے وقت میں بھی تبریز ملک نے بیوی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حالات کے مد نظر اور کچھ پوتے کی چاہ میں ریاض ملک نے چھوٹے بیٹے شجاعت ملک کی شادی شہر میں رہائش پذیر اپنے بچپن کے ساتھی کی بیٹی سے کی، جن کا نام خدیجہ تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پھر کچھ وقت کے بعد جیسے ہی خدیجہ کو خدا نے خوشخبری سنائی، وہ تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ گھر میں موجود سبھی بے حد خوش تھے۔ اتنے سالوں کے بعد کوئی اچھی خبر سن کر سبھی خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔
گھر میں پھر سے رونق لوٹ آئی تھی اور اسی وجہ سے خدیجہ بیگم خود کو جہاں آرا بیگم سے برتر تصور کرنے لگی۔ اب ان کا اصل چہرہ سب پر کھلنے لگا۔ وہ زیادہ تر وقت باہر گزارنے لگیں، شہر میں مہینوں مہینوں باپ کے گھر پر رہنا معمول بنا لیا۔ ایسے میں جب بھی شجاعت ملک انہیں لینے جاتے، وہ آگے سے لڑ پڑتی کہ وہ وہاں کے تنگ ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ شہر کی کھلی آب و ہوا نے انہیں کبھی بھی گاؤں میں ایڈجسٹ نہیں ہونے دیا۔ شجاعت ملک چونکہ زمینداری کرتے تھے اور خودداری کی وجہ سے وہ سسرال میں رہنے سے پہلے ہی انکار کر چکے تھے، پھر جیسے تیسے 9 ماہ مکمل ہوئے، خدیجہ بیگم نے شہر میں ہی ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ یہ خوشی کی خبر سن کر سارا ملک خاندان ہی ہسپتال جمع ہو چکا تھا۔ خوشی سے نہال ہوتے ملک ریاض نے پوتے کو ہاتھوں میں لیتے چوم ڈالا، جو غیر معمولی حسن لے کر دنیا میں آیا تھا۔ ملک ریاض نے فخر سے سینہ چوڑا کیے اسے سینے میں بھینچ لیا اور پھر اس کا نام اپنے نام پر رکھ دیا، حیدر شمشیر ملک۔ ایک ہفتے کے بعد باپ کی اصرار پر خدیجہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی سسرال چلی گئیں، جہاں خاندان میں سے سبھی ان کے بچے کو دیکھنے آئے تھے۔ سب مبارکباد دے رہے تھے، مگر وہ ناخوش تھیں کیونکہ اب انہیں شہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بے توجہی اپنے بیٹے کے لیے بڑھتی گئی۔ وہ اسے گلے کا توق سمجھنے لگی، جس کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی ان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ 6 ماہ کا وہ معصوم بچہ ماں کے بجائے تائی کے پاس پایا جاتا تھا۔ اولاد کا سکھ جہاں آرا بیگم کو اس ننھی سی جان سے ملا تھا، وہ پورا دن اسے سینے سے لگائے رکھتی۔ نہلانا دھلانا دودھ دینا سب کچھ انہی کے ذمے تھا۔ شجاعت صاحب یا پھر گھر کا کوئی دوسرا فرد خدیجہ بیگم کو سمجھانا چاہتا تو وہ الٹا لڑائی لگانے لگتی۔ وقت یوں ہی پر لگا کر اڑ گیا۔ 1 سال کے بیٹے کو سنبھالنے کے بجائے خدیجہ بیگم شہر میں رہنے لگیں، جس کی وجہ سے روز جھگڑا ہوتا اور پھر آخر کار وہ تنگ آ کر شوہر سے ناراض ہو کر مائکے میں ہی رہنے لگیں۔ جب ریاض صاحب اور تبریز ملک بھابھی کو لینے گئے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ویسے بھی اولاد سے انہیں شروع دن سے ہی کوئی سروکار نہیں تھا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ دونوں گھر لوٹ آئے۔ شمشیر حیدر ماں کی بجائے اپنی تائی کو ہی ماں ماننے لگا۔ وہ 1.5 سال کا تھا جب جہاں آرا کو اللہ نے خوشی سے نوازا۔ تبریز ملک اور جہاں آرا بیگم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ تبریز ملک پوری رات اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہے، اس پاک ذات کا شکر ادا کرتے رہے جس نے انہیں اس نعمت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد خدیجہ بیگم کبھی مڑ کر نہیں آئیں۔ جہاں آرا بیگم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بالاد سکندر رکھا گیا۔ جہاں آرا بیگم نے اپنے بیٹے اور شمشیر حیدر میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا، انہیں ایک جیسا چاہا، مگر وقت نے بہت جلد شمشیر کو یہ بات بتا دی کہ وہ اس کی ماں نہیں تائی ہیں۔ اس کے بعد سے شمشیر حیدر انہیں تائی جان کہتے مخاطب کرتا تھا۔ جہاں آرا بیگم نے اسے بہت سمجھایا کہ میں ماں ہوں، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ یاد رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ان سے چھوٹے اکرام ملک، ان کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد وہ بھی بیٹی کی پیدائش کے وقت خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ایسے میں اس معصوم پھول کو اس کے باپ اور جہاں آرا بیگم نے پالا تھا، جو سب کی لاڈلی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے مشکل حالات کا سامنا کیا تھا ملک خاندان نے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے تھے جن کی وجہ سے ان کا چھوٹا بیٹا پاگل ہو چکا تھا۔ اپنے جان سے عزیز چاچو کی حالت اور کچھ ماں کے ایسے رویے نے شمشیر حیدر سے اس کی معصومیت بچپن میں ہی چھین لی تھی۔
اب وہ بدل گیا تھا، اب وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اپنے چچا کی حالت کے پیچھے وجہ بنے ان سبھی لوگوں سے جن کے دھوکے فریب کی وجہ سے اس کے جان سے عزیز چچا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے۔ اپنی محنت سے اور لگن سے وہ 29 سال کی عمر میں ہی ملک کے مشہور بزنس مینز میں شمار ہوتا تھا۔ اتنا نام اور دولت کمانے کے باوجود بھی اس کی زندگی بے سکون تھی، اور اس سکون کو وہ صرف ایک ہی طریقے سے حاصل کر سکتا تھا، اپنے چچا کی حالت ان کی بربادی کی وجہ بنے ان سبھی لوگوں سے حساب بے باک کر کے۔